السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا گیا کہ اگر دوران طواف وضو ٹوٹ جائے، آدمی کے 4-5 چکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد بیچ میں اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ طواف کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں، اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان ہمیں اختلاف ملتا ہے۔ جمہور ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض ائمہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتا ہے کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا کرنا ضروری ہے، بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو۔ اس دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح سے طواف کے لیے بھی وضو شرط ہے۔ دوسری وہ دلیل دیتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ وضو کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے اپنے مناسک حاصل کرو، یعنی مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی ہر حال میں طواف کے وقت باوضو ہونا ہے۔ تیسری دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب حیض آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم حاجیوں والے سارے اعمال سر انجام دو، لیکن صرف پاک صاف ہونے سے قبل طواف نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ جو ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ طواف کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وہ اپنے دلائل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز کہ جس حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ بیت اللہ کا طواف نماز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے، یہ قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے۔ امام بیہقی وغیرہ نے بھی اسی بات کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باوضو ہو کر طواف کیا، اس کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو فعل ہے یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا، یہ اس میں کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا کہ یہ واجب عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو ہے، لیکن یہ وارد نہیں کیا اور صحابہ کو اس کا حکم نہیں دیا، اسی لیے بغیر وضو کے بھی طواف کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل کا وہ جواب دیتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حاجیوں والے سارے کام سر انجام دو، لیکن طہارت سے قبل بیت اللہ کا طواف مت کرنا۔ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طواف کرنے سے منع فرمایا تھا کیونکہ وہ حائضہ تھیں، اور حائضہ کا مسجد کے اندر داخل ہونا منع ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا تھا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ طواف کے لیے وضو کرنا واجب قرار دیتے ہیں، ان کے پاس اصلاً کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی صحیح اور ضعیف حدیث کے اندر بھی ہمیں یہ دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہو، ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ طواف کیا کرتے تھے، عمرے کیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں، لیکن ہمیں کوئی بھی ایسا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو کہ تم طواف کے لیے وضو کرو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ افضل بات یہ ہے کہ آدمی طواف وضو کے ساتھ کرے، لیکن اگر بغیر وضو کے بھی طواف کرے گا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن جمہور ائمہ اس بات سے اختلاف کرتے ہیں. جمہور اہل علم اسی بات کے قائل ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے. بغیر وضو کے طواف کرنا صحیح نہیں ہے. اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ وہیں طواف روک دے گا، وہ بغیر وضو کے طواف نہیں کرے گا. اب رہی بات کہ طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو اس صورت کے اندر آدمی کے 6 چکر ہو گئے تھے اور 6 چکر ہونے کے بعد وہ بعد میں اپنا 1 چکر مکمل کرے گا یا پھر وہ شروع سے نئے سرے سے ایک نیا طواف کرے گا. اس مسئلے کے اندر ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. احناف اور شوافی کے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ اپنا باقی کا طواف مکمل کرے گا، یعنی وہ اپنے باقی کے چکر مکمل کرے گا. اگر کسی شخص کا 5 چکر کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وہ بعد میں وضو کر کے آ کے اپنے 2 چکر مکمل کرے گا، کیونکہ وہ اپنے 5 چکر مکمل کر چکا ہے. لیکن مالکی حنبلی ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ پھر سے دوبارہ نئے سرے سے طواف کی شروعات کرے گا. لیکن اس مسئلے کے اندر تمام اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ پھر سے آ کے نئے سرے سے اپنا طواف شروع کرتا ہے تو یہ اس کے لیے افضل بات ہے اور اعلیٰ بات ہے. تو اس مسئلے کے اندر ہمیں ائمہ کے درمیان اختلاف ملتا ہے کہ آدمی دوبارہ پھر سے نئے سرے سے طواف کی شروعات کرے گا یا جتنے چکر اس کے مکمل ہو چکے ہیں اس کے آگے سے وہ شروع کرے گا. احناف کے اور شوافی کے علماء کہتے ہیں کہ وہ آگے سے اپنے طواف کی تکمیل کرے گا، جتنے چکر اس کے ہو چکے ہیں اس کے آگے سے وہ اپنے چکر مکمل کرے گا. اور حنبلی اور مالکی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سے نئے سرے سے اپنا طواف شروع کرے گا اور اپنے 7 چکر مکمل کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.